صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص۔ بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی پائیں، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے ماہ طیبہ صلوات اللہ علیک مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، آمینہ بی بی کا جایا، آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیک مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا، حشر میں تم بخشوانا، حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا، ہر مصیبت سے بچانا صلوات اللہ علیک مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا نعمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ و مجتبی اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت آقا کی ولادت مولا کی ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی نبی کا جھنڈا سب سے اونچا نبی کا جھنڈا سب سے بڑھیا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا و والا نبی کا جھنڈا ہے ہریالا نبی کا جھنڈا اتنا ہے اجیالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بیت اقصی میں کعبہ بر مکان آمنہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت پیارے ربیع
ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت بیت اقصی بام کعبہ پر مکان آمنہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا 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 سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا شاہ ابرار کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا آقائے عطار کی آمد مرحبا یا رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جشن ولادت کی خوشی میں الحمدللہ تو سوالات آپ کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں آتا ہوگا معذرت کر لوں گا آتا بھی ہوگا اور اگر مصلحت جواب نہ دینے میں ہوگی تو اس کی بھی ترکیب بنا لوں گا اور بھول کرتا پائیں تم فوراً اصلاح فرمائیں مروت کی وجہ سے غلط کو غلط جانے نہ دیا کریں پھر اس کا جو ہے نا وہ ازالہ بڑا بھاری پڑتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کون کہاں کا سنتا ہو تو اس لیے وہ فوراً کوئی سی اگر آپ کے پاس ترکیب ہو تو اصلاح کے لیے ہم کو اطلاع کر دیا کریں تاکہ فوراً اصلاح کر دی جائے جواب درست دے دیا جائے معذرت کر لی جائے کتاب دیکھ لی جائے مدنی چینل والے بھی جہاں تک ممکن ہو تو ہماری اس طرح اصلاح فرماتے رہیں یعنی ہم سب یہ سمجھو سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے اور بڑا بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بھی خطا سے مبرہ نہیں ہوتا معصوم نہیں ہوتا بھول وہ بھی کر سکتا ہے تو میں تو عالم بھی نہیں ہوں تو اس لیے وہ علماء سے پوچھ کر ان کے چہرے دیکھ کر وہ کہ یہ مطمئن ہوتے ہیں تو کبھی بول دیتا ہوں کبھی جس طرح یہ لکھ کر دے دیتے ہیں اشارہ کر دیتے ہیں ان سے پہلے سے سیکھ لیتا ہوں کچھ نہ کچھ تو اس طرح کوشش کرتا ہوں میں اللہ قبول فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ظہور احمد اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے مدنی پورہ میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ کب سے شروع ہوا ظہور احمد مدنی پورہ یہ باب المدینہ سے ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جشن میلاد النبی منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تو انشاءاللہ عز و جل امیر سنت سے اس کا جواب لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس حیعت سے اب ہم مناتے ہیں خیر وہ انداز تو بدل گیا انداز تو بہت ساری چیزوں کے بدلتے جاتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض عام طور پہ کرتا نہیں جیسا کہ میں آپ کو موٹی مثال دے دوں مسجد کا انداز بدل گیا پہلے مسجد کیسی ہوتی تھی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام شروع میں تو چھت شریف بھی اس کی بہت نیچے تھی اور کھجور کے تنوں کے اس کے پلر تھے اور زمین شریف پر ماربل تو کجا وہ فرش بھی کچا تھا
یہاں تک کہ بارشوں کی وجہ سے کچھ کیچڑ وغیرہ فرش پر ہوئی تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ جھولیوں میں مٹی لے کر آئے اور انہوں نے فرش پر ڈالی اور اس طرح ترکیب بنی، سڑک خشک ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. تو خیر میں یہ آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں کہ پہلے مسجد نبی کا انداز یہ تھا. پھر آگے چل کر اچھا اس میں محراب نہیں تھی. اب جو طاق ہے نا مسجدوں میں، اس کو محراب جہاں امام کھڑا ہوتا ہے یہ خوبصورت سی بنی ہوتی ہے، یہ محراب نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں تھی نہ صحابہ اکرام کے دور میں تھی. یہ محراب آ کر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی. دور غالباً حجاج بن یوسف کا تھا وہ. تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے محراب بنائی. مسجد میں مینارے، گنبد، ان کا تو تصور بھی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا. پھر جا کر یہ گنبد شریف، یہ فیضان سنت میں اس کی کچھ تاریخ دی ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر گنبد شریف کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، میرا خیال ہے 500-600 سال ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے. یہ بنا ہے، رنگ بھی مختلف ہوتے رہے، اب سبز آ کر چمٹ گیا، اب وہ جا نہیں رہا، اور ایسا لگتا ہے اب قیامت تک سبز رنگ شاید نہ جائے، ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اتنا عام ہو گیا نا. اب پہلے اتنا مطلب یعنی کہ نہ سفر سرعت سے ہوتا تھا، جلدی سے ٹریولنگ کا جو تھا حساب کتاب، اونٹ گھوڑے، تو اتنے لوگ نہیں پہنچتے تھے. اب تو بہت لوگ مدینے جاتے ہی رہتے نا. تو یوں مطلب، اور پھر میڈیا کا دور ہے، پہلے یہ نہیں تھا. بچوں کو اس کی ہریالی ہرے رنگ کا پتہ ہے. خیر واللہ عالم، اگر رنگ بدل گیا تو جون سے رنگ کو سبز گنبد، موجودہ سبز گنبد یعنی گنبد شریف جس رنگ کو پسند کرے گا ہم اسی کو آنکھوں سے لگا لیں گے. ہم نسبت کے بندے ہیں. سبز رنگ سے اسی لیے تو پیار ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گنبد خضرا پر اس کو قبول فرمایا ہوا ہے، تو اسی لیے گنبد خضرا ہے. خضرا مانے سبز. خیر تو یہ گنبد شریف بنا، پھر منارے بنے، یا غلط العام ہے، مینارے بولتے ہیں ہم لوگ، ہے منارہ، میم پر زبر آتا ہے. عربی میں منارہ، زنہ بھی بولتے ہیں اس کو، تو غالباً عربی لفظ منارہ بھی. بہرحال یہ کہ وہ لفظ تلفظ صحیح جو ہے نا، یہ منارہ ہے لغت کے اعتبار سے، مینارہ نہیں. ہاں مینار یا جب آئے گی تو مینار آئے گا، اور جب منارہ بولیں گے تو وہ زبر آئے گا. خیر تو منارے بنے. اچھا پھر جناب اور ترقی ہوئی تو یہ اب تو ماربل لگتا ہے. اچھا پہلے لائٹیں نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پر وہ چراغ بھی نہیں روشن ہوتا تھا. ایک دور وہ بھی تھا، پھر بعد میں چراغ کی ترکیب بن گئی تھی، حاضر ہو گیا تھا چراغ خدمت کے لیے، نور لینے کے لیے. وہ کیا نور دے گا کسی کو؟ ہمارے آقا کو کیا نور دے گا؟ تو وہ ظاہری طور پر روشنی کی ترکیب. تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ پہلے کا انداز جو تھا مسجدوں کا، نہ پنکھے تھے نہ بتیاں تھی، ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی بتیاں پنکھے، نہ مائک کا سسٹم تھا کوئی. تو یہ پکی اور لینتھر کی مطلب ہے کہ مسجدیں بنانا، ماربل کی تو یہ سب، اس میں شیطان کچھ بھی وسوسہ نہیں ڈالتا کہ بھائی پہلے جیسی مسجد لاؤ تو ہم نماز پڑھیں گے، آپ بولو. وہ اور مائک پہ اذان بھی نہیں ہونی چاہیے، مائک پر بیان بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ مائک تھا ہی نہیں پہلے. تو یہ سب مطلب اب یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب اوکے ہے. تو اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ انداز بھی اوکے ہونا چاہیے کہ شریعت سے نہیں ٹکراتی. ہاں کوئی بات اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو وہ رد ہے. جیسے شادی کا کوئی بھی رد نہیں کرے گا کہ شادی مت کرو. آپ بتاؤ کوئی شادی شریعت کے مطابق کرتا ہے؟ جشن ولادت تو اب بھی الحمدللہ شریعت کے مطابق منانے والے ایک نہیں لاکھوں مسلمان پڑے ہیں. ہم لوگ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہی تو منا رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں تو بیٹھے ہیں اور دین سیکھ رہے ہیں جشن ولادت کے بہانے. یہی تو ایک بہانہ ہے نا ہمارا. تو یہ کہ شادی میں تو ہزار خرابیاں آ گئی. بغیر گناہوں کے شادی شاید کوئی لاکھوں میں کرتا ہو جس میں ایک بھی گناہ نہ ہو. بہت مشکل ہو گیا گناہ سے بچنا شادی کے اندر. لیکن کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ صاحب شادی مت کرو، بلکہ بولیں گے سنت ہے. تو یہ شادی جو ہے یہ میٹھی میٹھی سنت ہے. اور یہ جشن ولادت یہ تو ہمارے دل کا سرور، آنکھوں کا نور.
تو بہرحال یہ اس کا انداز بدلی ہوا ہے لیکن اس کی اصل موجود ہے، اور ایک حساب سے، ایک طرح سے جشن ولادت اللہ تبارک و تعالی نے بھی منایا ہے اور عالم ارواح میں منایا ہے، عالم ارواح میں، جبکہ کوئی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف نہیں لے آئے تھے۔ چنانچہ وہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور یاد کرو جب اللہ عز و جل نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے تحت صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت یعنی مدد کریں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یہ تو نبیوں سے لیا گیا عہد ہے، اور بھی آیت ہے غالباً کہ وہ عالم ارواح میں سب سے عہد لیا تھا۔ تو خیر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے فضائل۔ جشن ولادت میں ہوتا کیا ہے؟ جشن ولادت میں ہوتا کیا؟ فضائل تو ہوتے سرکار کے۔ ابھی جو اشعار پڑھے اس میں کیا فضائل تو ہم نے بیان کیے نا، جشن ولادت کے فضائل بیان کیے، اور جشن ولادت کے اس موقع پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کتنی بڑھ جاتی ہے، عشق میں کیسا ایک ابال آتا ہے، جوش آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جشن ولادت کا سلسلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، سب اپنے اپنے انداز پر مناتے آئے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس کی حکمت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اسی روز میری ولادت ہوئی، تقریباً الفاظ یہی ہیں، اسی روز میری ولادت ہوئی، اسی روز مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔
تو اپنا یوم ولادت، کیونکہ پیر شریف کو ولادت ہوئی تھی، پیر کا دن تھا وہ، تو اپنا یوم ولادت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے مناتے تھے. تو یہ ان کا منانے کا انداز تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یوم ولادت منانے کا انداز تھا، اور ہر ہفتے مناتے تھے الحمدللہ. تو جو عاشقان رسول ہیں الحمدللہ، ان میں کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. ان میں ہی بیٹھے ہوں گے بہت سارے سائیں بھائی جو پیر شریف کو روزہ رکھتے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. جو نہیں رکھتے وہ بھی ہمت کریں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ بھی ہمت کریں اور ذہن بنائے کہ انشاءاللہ ہر پیر کو روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جشن ولادت ہم مزید سے مزید تر مناتے جائیں گے. وہ الانسان حریص فیما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے. تو جشن ولادت سے شیطان جتنا روکے گا، جتنا ٹوکے گا، جتنا منع کرے گا، ہم اتنا مزید انشاءاللہ پکے سے پکے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور بڑھاتے چلے جائیں گے. اور ماشاءاللہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جشن ولادت کا سلسلہ ہمارے ہاں. جب میں نے بچپن میں دیکھا ہے جس طرح ہوتا تھا، مجھے اندازہ ہے وہ مسجدوں میں بس وہ 12ویں کے 12 بیان ہوتے تھے، اس طرح کا یاد پڑتا ہے. وہ بھی مسجد بھی وہ جو یا رسول اللہ جن میں سب مل کے کہتے ہیں، ویسے عاشقان رسول کے سلسلے ہوں نمازیوں کے، تو ان میں یہ ہوتا تھا. ہمارے محلے کی مسجد میں ہوتا تھا، اور زیادہ زیادہ کوئی وہ علماء کے جلسے ہو جاتے تھے. جلوس ایک چھوٹا سا نکلتا تھا بندر روڈ پر، وہ بھی بہت بڑا ہو گیا جب میں جوان ہو گیا. اس وقت وہ دیکھا تھا بندر روڈ پہ چھوٹا سا جلوس نکلتا تھا، آرام باغ پر وہ ختم ہو جاتا تھا، اور ایک سائیڈ نکلتا تھا، باقی ٹریفک وغیرہ چلتی رہتی تھی. اور گنتی کے لوگ، یعنی اب کے مقابلے میں گنتی کے لوگ، تو وہ تھوڑے افراد ہوتے تھے. پھر وہ جلوس بڑھنے لگا. اتنے میں وہ آقا کے غلاموں کا سورج طلوع ہو گیا ایک طرح سے. یعنی دعوت اسلامی الحمدللہ ماریز وجود میں آئی، تو اس نے تو ہرے جھنڈے ہی اٹھا لیے کہ اب تو ہر جگہ گاڑیں گے ہم. ہرے جھنڈے تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے وہ، لیکن یہ کہ دعوت اسلامی نے جب الحمدللہ اس کا سورج نکلا نا، تو بس یہ کہ جشن ولادت کی جو دھوم، یہ تو خیر تاریخ میں تو یہ باتیں نہیں آئیں گی شاید، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی آئی تو جشن ولادت کی دھومیں مچاتی آئی ماشاءاللہ. اور جو اس کا سلسلہ بڑھا ہے نا الحمدللہ، وہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اب نہیں رکے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد، لاکھ شیطان کو روکے فضل رب سے تا ابد. جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے. آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دل بھر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ
چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے سٹ پٹاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ ہو مبارک اہل عیسیاں، ہو گیا بخشش کا سامان، ہو مبارک اہل عیسیاں، ہو گیا بخشش کا سامان۔ آ گئی صبح بہار، آ گئی صبح بہار، ہو گیا گھر 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 چراغ، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک۔ آمینہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر، آمینہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر۔ جھک گیا ہے کفر کا سر، جھک گیا ہے کفر کا سر، پڑ گئی ہے دھوم گھر
گھر گھر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے